أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. معزز ٹیلی ویژن کے دیکھنے اور سننے والے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعدے کے مطابق کل کے پروگرام کے اندر میں وعدہ کیا گیا تھا کہ اس پروگرام کو پھر سے ہم اور آگے میں لے جائیں گے اور جاری رکھیں گے. شکر خدا کی کہ آج پھر مختلف جماعتوں سے بہت سے لوگ آئے ہیں جو سوال کرنا چاہتے ہیں. تو لیجئے بات کو سمیٹے ہوئے آپ کے سامنے ان لوگوں کو پیش کیا جائے گا جو سوال کریں گے اور ہمارا امام صاحب اہل سنت والجماعت حنفی کے عقیدہ کے مطابق کتابوں سے ان سوالوں کا جواب دیتے رہیں گے. تو میں امام صاحب کی طرف متوجہ ہوں اور پوچھتا ہوں کہ امام صاحب اگر ہمیں اجازت دے تو ہم ان لوگوں کو سامنے بلائے جو سوال کرنا چاہتا ہے. امام صاحب آپ کو اجازت ہے، آپ بلائیے. پہلا سوال، کیا غیر خدا سے مدد سے میں کسی اور سے مدد طلب کر سکتا ہوں؟ یہ جائز ہے اور ثبوت ہے آپ کے پاس؟ امام صاحب یہ خلافت انجمن کا ایک ممبر ہے جو پوچھتا ہے کہ غیر خدا سے مدد مانگنا جائز ہے، کیا اس کو آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ میں اس بات کو قرآن کریم سے ثابت کروں گا اور انشاءاللہ العزیز دیوبندی عقیدے کے عالم کے کتاب سے ترجمے سے ثابت کروں گا. یہاں میرے سامنے پھر تفسیر عثمانی ہے شبیر احمد عثمانی کے، اور آپ یہاں سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت جہاں پر ترجمہ کیا ہے کہ تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اس کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے. ہاں اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے، یعنی ظاہری مدد اس سے کرے تو یہ جائز ہے. ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہم غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، اور اصل مددگار تو اللہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے ہماری مدد کرواتا ہے. قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 52 میں ہے. کتاب یہاں موجود ہے. وقت کے لحاظ سے میں ساری آیتیں پڑھ کر نہیں سناؤں گا، نہیں دکھاؤں گا، ورنہ تو یہ ساری مسائل جو رکھے ہوئے ساری کتابیں جو ہمیں دکھانا ہے ہم نہیں دکھا سکیں گے. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا کہ آپ اپنے حواریوں سے پوچھ رہے تھے کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو خدا کے لیے میری مدد کرے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے صحابیوں سے پوچھ رہے تھے من انصاری الی اللہ، کون ہے جو خدا کے لیے میری مدد کرے. قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں خدا کے لیے، خدا کے دین کے لیے. اسی طرح سے سورۃ الصف میں 14ویں آیت ہے. اللہ رب العالمین مسلمانوں کی طرف مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. اگر غیر خدا سے مدد مانگنا شرک ہوتا جیسے ہم کو یہاں بہکایا جا رہا ہے، تو کیا اللہ بھی غیر خدا سے ہم مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ خدا کے دین کی مدد کرو؟ تو کیا وہ بھی شرک ہے؟ بہرحال چھوڑیے. اللہ کے ایک نبی حضرت لقمان علیہ السلام کے واقعہ سورہ کہف میں ہے آیت نمبر 95، اور آپ لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ اعینونی بقوہ، تم قوت کے ساتھ طاقت کے ساتھ میری مدد کرو. آپ وہاں پر یاجوج ماجوج کے شر سے لوگوں کے بچانے کے لیے ایک لوہے کے دیوار قائم کر رہے تھے اور لوگوں سے بتایا کہ اعینونی بقوہ، میری مدد کرو طاقت سے، اپنے ہاتھوں اپنے بازوؤں کی طاقت سے میری مدد کرو. یہ ہے مختصر میں ایک دو واقعات. اور حضور نبی کریم علیہ السلام سے مدد طلب کرنا اس کے خاص ثبوت ہے وفاء الوفا
جلد نمبر 4 خاص ثبوت ہے. وفاء الوفا جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 1373 صفحہ نمبر 1373 اور یہاں پر فرمایا گیا حضرت نور الدین علی بن احمد سمحودی فرماتے ہیں یہ کتاب 500 سال سے پہلے لکھی گئی ہے، اس میں حدیثیں 1400 سال پرانی بیان کی گئی ہیں. آپ فرماتے ہیں اعلم کہ جان لو ان الاستغاثۃ والتشفع یعنی مدد طلب کرنا اور سفارش کروانا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے ذریعے سے، وبجاہہ اور نبی کی عزت کے ذریعے سے، وبرکتہ اور نبی کے برکت کے ذریعے سے، الی ربہ تعالی من فعل الانبیاء والمرسلین نبیوں اور رسولوں کے طریقے سے ہے، وسیر السلف الصالحین اور تمام سلف صالحین یعنی پرانے نیک لوگوں کے طریقے سے ہے، واقع فی کل حال ہر حال میں یہ ہو سکتا ہے، قبل خلقہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے تشریف لانے سے پہلے بھی ثابت ہے، زمین پر آپ کو تشریف لانے سے پہلے بھی ثابت ہے، وبعد خلقہ اور آپ کے تشریف لانے کے بعد بھی ثابت ہے، فی حیاتہ دنیاوی آپ کے دنیاوی حیات میں بھی آپ سے استغاثہ یعنی مدد طلب کرنا جائز ہے، ثابت ہے، وہ مدت البرزخی آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد برزخ کے زمانے میں بھی جائز ہے، وعرصات القیامہ اور قیامت تلک آنے والے وقتوں میں بھی جائز ہے. یہ کتاب جو اتنی پرانی ہے جس کو رضا خانی کتاب کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ رضا خان اعلیٰ حضرت احمد رضا خان سے 500 سال پہلے کی کتاب ہے، اور اس میں حدیثیں جو بیان ہے وہ 1400 سال کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے حدیث ہے، اور اس حدیث کے بیان کرنے والے ابن حنیف ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ بتایا کہ اس کے مدد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں فرماتے. آپ کئی بار گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کی یہ بات ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. آپ امیر المومنین تھے، سارے کاموں میں لگے رہتے تھے، آپ توجہ نہیں دیتے. تو حضرت ابن حنیف اس کو تلقین کیا کہ ائتل میضاء کہ جاؤ وضو خانے میں، فتوضا اور وضو کرو، ثم ات المسجد مسجد میں جاؤ، فصلی رکعتین اور 2 رکعت نماز پڑھو، ثم قل پھر اس کے بعد یہ کہو کہ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی الرحمہ کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور توجہ کرتا ہوں تیری طرف ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے ذریعے سے، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتی، اور اس کے بعد یہ کہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کو پکار کے آپ کے وفات شریف کے بعد میں آپ کے پکار کے اور دور رہ کر کے پکارنا، قبر شریف کے قریب بھی نہیں جانا، روض مبارک کے قریب بھی نہیں، دور سے آپ کو پکارو، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے ذریعے سے، ان تقضی حاجتی تاکہ تو میری حاجت کو پوری کر دے. یہ حدیث ہے. اور پھر اسی طرح سے آپ عمل کیا اور فرمایا کہ پھر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، وہ میری بہت خاطر تواضع کی اور بہت اچھا سے مجھے استقبال کیا، میری حاجت کو پوری کی. اور جب آ کر یہ آدمی حضرت ابن حنیف سے بتایا کہ تو نے میری سفارش کر دی، تو حضرت ابن حنیف فرمایا کہ فواللہ ما تفرقنا، ہم تیرے لیے کچھ نہیں کیا ہے. اور یہ حدیث فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فواللہ ما کلمتہ، میں اس سے کچھ نہیں کہا ہوں، ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے. ایک آدمی آیا، وہ کہا کہ حضور میں اندھا ہوں، اور حضور علیہ السلام سے دعا کروایا. حضور علیہ السلام نے اس کو یہی دعا جو ابھی میں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کے اس سے حاجت پوری کروانا، یہی دعا پڑھوایا. اور ابھی ہم نہیں گئے تھے وہاں سے، فواللہ ما تفرقنا، ہم وہاں سے ابھی نہیں گئے تھے، اور ہم بات میں لگ گئے. حتی دخل علینا الرجل،
اور وہ آدمی پھر ہمارے پاس آیا یہ دعا کر کے کأنہ لم یکن بہ ضر قط، وہ آدمی کی آنکھ بیمار تھا، وہ آنکھ کی بیماری، اندھا تھا، اندھا پنی سے وہ دعا کرانے کے لیے آیا تھا. جب وہ واپس آیا یہ دعا پڑھ کر تو اس کی آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی. یہ حضور علیہ السلام کے زمانے کی حدیث ہے. حضور علیہ السلام نے اس کو یہ تلقین فرمایا تھا. اور اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بارش نہیں ہوتی تھی، لوگوں پر قحط ہوئی، اصاب الناس قحط، لوگوں پر قحط ہوئی فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں. فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک آدمی حضور علیہ السلام کے قبر انور کے پاس گیا. فقال، اور جا کر کہا، یا رسول اللہ، یا اے اللہ کے رسول، استق اللہ لامتک، اپنے امت کے لیے اللہ کے واسطے بارش برسائیے. حضور سے بعد وفات جا کر کہتے کہ بارش برسائیے. فإنهم قد هلكوا، وہ ہلاک ہو رہے ہیں. فأتاه رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی المنام، اور حضور علیہ السلام اس کے پاس خواب میں تشریف لائے. فقال، اور جا کر کہا، ائتی عمر، عمر کے پاس جاؤ، فقرہ السلام واخبرہ انہم مسقون، اور اس سے میری سلام کہو اور کہو کہ تم پر بارش ہوگی. یہ حدیث ہے اور اس کو کوئی نہیں انکار کر سکتا. غیر خدا سے مدد مانگنا اور غیر خدا سے مدد طلب کرنا، یہ کتاب اور ساری حدیثوں میں ہے، طبرانی کبیر اور صغیر میں ہے، مستدرک میں ہے، سب میں ہے. اب کوئی سوال اور ہو تو آپ پوچھیے. دوسرا سوال. حضور، کیا میں اپنے آپ کو نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ کہہ سکتا ہوں؟ امام صاحب، ان کا سوال یہ ہے کہ یہ پوچھتا ہے کہ یہ بات کوئی کتاب سے ثابت ہے کہ جب ہم اہل سنت والجماعت اپنے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ کہتے ہیں، کیا اس کا جواب بھی آپ دے سکتے؟ بے شک میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. یہ میرے پاس لغت ہے. بندہ کے معنی پہلے سمجھ لے. بندہ غلام کو کہتے ہیں، اور بندہ خادم کو کہتے ہیں، اور بندہ عبادت کرنے والے کو بھی کہتے ہیں. بندہ کے دو معنی ہوئے ہیں، عبادت کرنے والا اور غلام. بندہ کے عربی ترجمہ عبد ہے. عربی میں بندہ کو عبد کہتے ہیں اور غلام کو بھی عبد کہتے ہیں. اب عربی زبان میں اگر ہم بندگی کرنے والے کو، خدا کی عبادت کرنے والے کو عبد کہہ دیں، عربی زبان میں یہ جائز ہے قرآن سے. اور عربی زبان میں غلام کو، اپنے نوکر کو بھی عبد ہم کہہ سکتے ہیں، یہ بھی قرآن سے جائز ہے. تو یہ لفظ عبد عربی زبان میں عبادت گزار کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں، اور غلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں. وہاں جائز ہے ایک ہی لفظ دو معنوں میں الگ الگ کہنا. اسی طرح سے بندہ بھی کہہ لینا عبادت گزار کے معنی میں اللہ کے واسطے، اور خادم غلام کے معنی میں کسی خدا کے مخلوق کے کسی اور کی نسبت یہ لگا کر کہہ دینا، یہ جائز ہے. یہاں لغت میں یہ بتایا گیا کہ بندہ کے معنی ہے غلام اور عبادت گزار. اگر ہم رسول کے غلام ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر ہم اللہ کے بندہ ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عبادت گزار ہیں، اور اگر ہم رسول کے بندہ ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم رسول کے غلام ہیں. تو کون ہم میں سے رسول کے غلامی نہیں کرنا چاہتا؟ ہاں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو رسول کے غلام نہیں کہہ سکتے. بندہ بمانے غلام، نوکر، ملازم، نیاز مند، خاکسار، انسان، بشر، آدمی، زاہد، سر جھکا دینے والا، حکم ماننے والا، ہم تو ہیں. رسول اللہ کے حکم ماننے والا، اس کے سامنے سر جھکا دینے والا، سب ہم ہیں، نیاز مند رہے. اور یہاں اس کے علاوہ ایک اور لغت ہے اسٹینڈرڈ اردو ڈکشنری، اس میں بھی یہ مسئلہ بہت اچھا سے آیا ہے بندہ کے معنی. اور میں اس لیے ساری کتابیں پڑھتا ہوں تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ یہ کوئی رضاخانی کتاب پڑھ رہا ہے. یہ دونوں لغتیں دیوبندی کتاب ہے. بندہ بمانے نوکر، غلام، نیاز مند، فرما بردار، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خود قرآن کریم میں آیت ہے، قرآن کریم میں آیت ہے. میں اس پر بہت لمبا چوڑا بحث نہیں کروں گا. قرآن کریم میں سورہ نور کی آیت ہے جس میں فرمایا گیا کہ اپنے عباد میں جو نیک ہو، عباد عبد کے جمع ہے، میرفعود ہے، ان میں جو نیک ہو اس کے نکاح کر دیا کرو. اور وہاں اشرف علی تھانوی بھی عباد کا ترجمہ کیا ہے غلام سے. اور ایک جہاں اللہ رب العالمین سورہ زمر میں فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم
کہ اے میرے کہہ دو، قل کہہ دو. اب جس آیت میں قل پہلے آ جائے تو اس میں کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے. جس آیت میں پہلے قل آ جائے اس میں بعد کی جو باتیں ہیں وہ کہنے والا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اور اشرف علی تھانوی ترجمہ کرتے ہیں کہ کہہ دو اے میرے بندے. تو یہاں اے میرے بندے کہنے والے اللہ کے رسول ہوئے. اشرف علی تھانوی خود یہاں بندہ سے ترجمہ کیا جو اپنی جانوں پر زیادتی کیے ہوئے ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اور اس کے تفسیر اگر آپ دیکھنا چاہتے تو امداد المشتاق یہاں میرے پاس اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے. اشرف علی تھانوی کی یہ کتاب ہے جس میں اشرف علی تھانوی خود لکھتے ہیں کہ عباد اللہ کو عباد الرسول کہہ سکتے ہیں. اور صفحہ نمبر 93 ہے. فرمایا کہ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ جو قرآن میں وہ ترجمہ کیا ہے قل یا عبادی، بول اے میرے بندے، تو وہاں بندہ میرے سے مراد ہے رسول اللہ. اشرف علی تھانوی خود لکھتے ہیں، امداد المشتاق کتاب کے نام ہے. اشرف علی تھانوی یہاں لکھا ہے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی وہ لکھا ہے. اور لکھتا ہے کہ فرمایا چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واصل باحق ہیں، عباد اللہ کو عباد الرسول کہہ سکتے ہیں، اللہ کے بندے کو رسول کے بندہ کہہ سکتے ہیں. یہ اشرف تھانوی خود لکھتا ہے. اور ثبوت فرمایا کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، مرجع ضمیر متکلم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں بندے کے مالک جو ہے وہ رسول اللہ ہے. اشرف تھانوی خود ترجمہ کیا. میرے خیال سے یہ مسئلہ بہت صاف ہے. آپ نے اس کا جواب سن لیا ہے. اب اجازت دیا جاتا ہے تیسرا سوال کے لیے. آئیے. امام صاحب گستاخی معاف کرنا، ایک افواہ بہت مچ رہا ہے جو ہمارے اقدس محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف میں جو قبر میں تشریف لاتے ہیں، اس کے متعلق بیان فرمائیے. امام صاحب ان کا سوال یہ ہے، اور یہ کمیسارس ویخ یعنی پراپاسی کی جماعت کا ہے، بڑی دور سے آیا اور پوچھتا ہے کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لاتے ہیں؟ اس کا ثبوت آپ کے پاس ہے؟ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ میرے پاس اس کے ثبوت صحیح بخاری شریف سے ہے. اور صحیح بخاری شریف کو تو سیر نام میں سب مانتے ہیں. اس کے ترجمے میں یوں لکھا گیا کہ جب بندے کو مردے کو جب دفن کر دیا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں. فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں اور ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہوتا ہے فیقولانی، وہ دو فرشتے پوچھتے ہیں فیقولانی لہو، اس سے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل. ھذا اس میں اشارہ قریب کا ہے، یعنی قریب میں جو کچھ چیز موجود ہو اس کو دکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ھذا یہ، اور دور کے چیز کو دکھانے کے لیے اس میں اشارہ بعید کو استعمال کرتے ہوئے ذالک، یعنی دور میں کوئی چیز ہو تو اس کے دکھانے کے لیے کہتے ہیں ذالک الرجل، وہ مرد. اب یہاں حدیث میں آیا مردے قبر میں موجود ہے، فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں، سوال کر رہے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تو اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا. اس مرد کے بارے میں صاف ظاہر ہوا کہ یہاں ایک مرد موجود ہے. اور فرشتہ کے سوال پر مردہ جواب دے گا هو محمد عبد اللہ و رسولہ، اشہد انہ محمد عبد اللہ و رسولہ. یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں فرماتے کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. تو صاف ظاہر ہو گیا بخاری شریف کی حدیث ہے. اور یہاں تفسیر میں لکھتے ہیں شرح میں اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مبارک صورت مردے کو نظر آتی ہے. اگر دور میں ہوتا تو یہی فرماتا کہ اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. بس حدیث پڑھنا، بخاری پڑھنا، بخاری کو سمجھنا بھی چاہیے. اسی طرح سے تفسیر ابن کثیر یہاں موجود ہے. تفسیر ابن کثیر مشہور کتاب ہے، بہت پرانی کتاب ہے اور دیوبندیوں کے پرانے گرو گھنٹال کے چیلوں کی کتاب ہے. اور اس میں لکھا گیا کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں ایک یہ بھی اعتراض کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ کہہ دوں کہ ایک وقت میں کیسے اتنی قبر میں آ سکتے ہیں. تو اس تفسیر میں یہ بتایا گیا ملک الموت کے بارے میں کہ ملک الموت ایک فرشتہ ہے اور ملک الموت اکیلا ایک فرشتہ
یہی انسان مرتا ہے یا جانور مرتا ہے یا کوئی مکھی بھی مرتا ہے، سب کی جان وہی ایک ملک الموت نکالتا ہے پورے روئے زمین پر. اور فرماتے ہیں، یہ حدیث بہت لمبی ہو جائے گی، فرماتے ہیں اس میں کہ ملک الموت الظاہر من هذه الآیۃ ان الملک الموت شخص معین من الملائکۃ، کہ ملک الموت تمام فرشتوں میں سے ایک ہی فرشتہ ہے، ایک ہی فرشتہ، اور سب کے جان وہی نکالتا ہے. فرماتے ہیں وقد سمی فی بعض الآثار، حدیثوں میں اس کے نام بإزرائیل، اسرائیل وہو المشہور، مشہور ہے، اسرائیل کے نام سے مشہور ہے. فرماتے ہیں کہ حدیث میں یہ بھی آیا کہ ملک الموت کے بہت سے دوسرے فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے مدد کرتے ہیں. تو اب یہاں پر یہ غلط فہمی لوگوں کے لیے پیدا کر دیا گیا کہ بہت فرشتے ہیں وہ پھیل کر جان قبض کرتے ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، ان اعوانہ، اس کے مددگار فرشتے، یہاں اعوانہ اسرائیل کے مددگار فرشتے. آؤ کہتے ہیں کہ غیر خدا سے مدد نہ مانگو، یہ بھی مسئلہ یہاں حل ہو گیا. ینتزعون الارواح من سائر الجسد، باقی جسم میں سے روح کو کھینچ کر لاتے ہیں، حتی اذا بلغت الحلقوم، جب حلق تلک روح آ جاتا ہے، تناولها ملک الموت، پھر ملک الموت اس کو پکڑ کے کھینچ لیتا ہے. ہر جاندار کے موت ملک الموت نکالتا ہے. اور ملک الموت یہ بھی فرماتا ہے کہ حویت لہ الارض، حضور علیہ السلام یہ فرمایا کہ یہ حدیث ہے، حویت لہ الارض فجعلت مثل التست، کہ زمین سمیٹ دیا گیا ملک الموت کے لیے، اس کے آگے ایسے ہے جیسے ایک پلیٹی، ایک تھالی، ایسے ہے ملک الموت کے سامنے تمام کائنات. یتناول منہا متا یشاء، جہاں پر وہ چاہتا ہے وہاں سے جان قبض کر لیتا ہے. ایک ہی جگہ رہ کر کے ملک الموت سب کے جان، سب کو دیکھتا ہے جیسے سامنے پلیٹی تھالی، اور جس کو چاہتا ہے اس میں سے حکم ہوتا ہے اس کو روح قبض کر لیتا ہے. تو ہمارے حضور علیہ السلام کب یہ نہیں کر سکتا؟ ایک وقت میں کیسے نہیں آ سکتا؟ اور ملک الموت یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے ملک الموت یہ فرمایا کہ انما فی الارض بیت مدر ولا شعر فی البر والبحر، کوئی ایسا مکان نہیں ہے چاہے پکا کے بنا ہو چاہے ایک سر کے بال کے برابر مکان ہو. اس سے معنی یہ ہے کہ زمین کے اندر چونٹیوں کے بلوں میں بھی ملک الموت کیا کرتا ہے، الا وانا اتصففہم، میں اس کو چیک کرتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں. حضور نہیں دیکھتا رہتا، ملک الموت سے بڑھ کر حضور ہے. ملک الموت تو حضور علیہ السلام کے ایک خادم اور غلام ہے. جب حضور علیہ السلام کے روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اجازت کے بغیر آئے نہیں، واپس چلے گئے، پھر آئے، واپس چلے گئے، تیسری بار میں اجازت ملی. تو یہ ملک الموت حضور علیہ السلام سے بڑھ گیا کہ سب کو دیکھتا ہے، سب کے گھروں میں دیکھتا ہے. اور فی کل یوم 5 مرات، سب کے گھروں میں دن بھر میں 5، سب کے گھر میں جتنے مخلوق، جتنے جاندار چھوٹی سی مکھی کے برابر ہو، سب کے گھر میں کتنے ہوں گے، سب کے گھر میں یہ ملک الموت دن بھر میں 5 مرتبہ جاتا ہے. انی اعرف بصغیرہم، میں ان کے چھوٹے کو جانتا ہوں، وکبیرہم، ان کے بڑوں کو جانتا ہوں، بانفسہم، ان سے زیادہ ان کو جانتا ہوں. یہ ملک الموت جان لے اور ہمارا حضور نہ جانے. میرے عزیز دوستو، یہ مسئلہ بہت لمبی چوڑی ہو جائے گی، میں آپ کو یہ ثابت کر چکا. اور اب آئیے، ایک وقت میں کئی جگہ موجود ہونا، یہ اشرف علی تھانوی کی کتاب سے میں آپ کو ثابت کرتا ہوں. جمال الاولیاء، جمال الاولیاء یہاں اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے، حکیم الامت مجدد دین و ملت. آپ خود دیکھیے، حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی مجدد بھی ہے، اور یہ لکھتے ہیں اپنے کتاب میں کہ اس کے ایک بزرگ ایک وقت میں 30 شہروں میں ایک ہی وقت میں خطبہ، جمعہ کے خطبہ پڑھا اور جمعے کے نماز پڑھایا. ایک ہی وقت میں اس کے ایک بزرگ جمعے کے خطبہ دیا اور جمعے کے نماز پڑھایا. اور یہ بھی آیا ہے، اس کے فرمایا ہے کہ ایام شعرانی فرماتے کہ ایک سیاح سے روایت ہے کہ ان کے اولاد کچھ، آپ یہ فرما رہے ہیں شیخ بزرگ ولی صاحب کشف بڑے امام اور اولیاء کبار میں سے تھے. فرماتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں 30 شہروں میں، یہاں کتاب موجود ہے، جس کا دل چاہے وہ آ کر دیکھے، جس کا دل چاہے آ کر دیکھ لے. یہاں سے نظر نہ آتا ہو، جمال الاولیاء تو تمہارے پاس ضرور ہوگا، آپ تیرے گھروں میں اس کو دیکھو، 202 صفحہ نمبر ہے. اور
وہ جمعے کی نماز بھی پڑھایا اور جمعے کا خطبہ بھی دیا ایک وقت میں. وہ موجود ہو سکتا ہے, ہمارا رسول موجود نہیں ہو سکتا ہے. تو ہم تو بھیا ایسے سنی امام ایمان سے ہم توبہ کرتے ہیں کہ ہمارا رسول نہ آ سکے ایک وقت میں کئی جگہ اور ہمارا بزرگ آ جائے. ہم ایسے سنی نہیں ہے, ہم تو توبہ کرتے ہیں ایسے ایمان سے. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ ہمارا رسول آ سکتے ہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ ان کے ایک بزرگ, یہی کتاب یہاں لکھا ہے, ان کے ایک بزرگ ایک ہی وقت میں کئی شہروں میں شباش ہوتا تھا. ایک ہی وقت میں کئی شہروں میں شباش ہوتا تھا. اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے مفتی بشیر یہ بتایا تھا کہ شباشی کے معنی ہے صحبت کرنا. تو اب وہ جانے, اس کا معاملہ جانے. ہم تو اتنے برے عقیدے نہیں رکھتے کہ ایک ہی وقت میں کئی شہر میں ایک آدمی شباشی بھی کر لے. ان کے عقیدے کے مطابق, ہمارے عقیدے کے مطابق تو شباش رہنا ہے رات گزار لینا. تو یہ ہو گیا قبر میں تشریف لانا. حضور السلام کے مختصر بیان کرتا ہوں, وقت بہت کم ہے. اور اللہ کے نبی بیک وقت میں کئی جگہ موجود ہو سکتے ہیں اللہ کے اذن سے, اللہ کے دی ہوئی اجازت سے. مجھے امید ہے کہ اس کا جواب بھی آپ کو کتابوں سے دیا گیا ہے. اب اجازت ہے کہ چوتھا سوال کیا جائے. آئیے. امام صاحب, فاتحہ کے بارے میں ثابت ہو سکے قرآن و حدیث کے ذریعے انشاءاللہ. امام صاحب انہوں نے سوال کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت حنفی جو فاتحہ کرتے ہیں, کیا یہ کوئی کتاب سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز؟ اس کے لیے میں قرآن پاک کے آیات بھی پیش کر سکتا ہوں. یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے ہمارے لیے. ہمارا ہر کام قرآن اور حدیث کے مطابق ہے. سورۃ انعام آیت نمبر 118 اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنُونَ. سو تم کھاؤ اس میں سے جس پر خدا کے نام کا ذکر کیا گیا, خدا کے نام پڑھا گیا, اگر تم اس کے حکموں پر ایمان لاتے ہو. اگر نہیں ایمان لاتے ہو تو جس پر فاتحہ پڑھا اس کو حرام بول دو, اور جس پر خدا کے ذکر پڑھا گیا ایمان لاتے ہو تو اس میں سے کھاؤ. اور اس کے بعد ایک اور آیت نمبر 119 وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس میں سے نہیں کھاتے جس پر خدا کا نام لیا گیا. عجیب معاملہ ہے تمہارا. خدا کہہ رہا ہے, میں نہیں کہتا. اس کے علاوہ بہت ساری حدیثوں میں یہ بات آئی ہے. اور یہاں مشکات شریف حدیث کی کتاب ہے جو بخاری شریف سے اور مسلم شریف سے حوالہ دیتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفے کے طور پر, ہدیے کے طور پر کچھ کھانے بھیجے گئے. تو آپ نے اپنا ہاتھ اس کھانے پر رکھ کر کے اور جو اللہ نے چاہا وہ پڑھا. یہ حدیث بہت مشہور ہے اور سب کوئی جانتے ہیں اس کو. یہ فاتحہ کے ثبوت ہے. اور ایک ہی حدیث نہیں ہے, ایک اور حدیث یہاں ہے اسی طرح سے. پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا جس کا پڑھنا اللہ نے چاہا. یہ بھی ثبوت ہے. اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. روایت کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فاتحہ کے لیے کافی ہے. قرآن و حدیث ہے, اس سے مت انکار کیجئے گا. اور ان کے کتاب میں تو لکھا ہے کہ ہولی دیوالی کے کھانا کھا لو لیکن فاتحہ کھانا مت کھاؤ. کوئی اور سوال ہو تو آئیے. اچھا, آپ پانچواں سوال کی اجازت دیا جاتا ہے. امام صاحب, ہم یہ بات پوچھنے آیا ہے کہ اقامت کے معاملہ آپ کے پاس کوئی ثابوت ہے کہ بیٹھا جائے؟ امام صاحب, ہمارے برادر جو صوفیہ سلس کا جماعت کا ہے انہوں نے اس سوال کو کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت سنی مسلمان اقامت بیٹھ کر سنتے ہیں, کیا بیٹھ کر اقامت سننا اس کے بارے میں آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ العزیز اقامت کے وقت میں بیٹھے رہنا اور نہ کھڑا ہونا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. اس کے بھی ہمارے لیے حدیثوں میں ثبوت ہے. اور حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ جب مؤذن اقامت کہے تو چاہیے ہم کو یہ کہ ہم بیٹھے رہے, اور اقامت کے لیے جب کھڑے ہو جب مؤذن حی علی الصلاح کہے. کسی روایت میں حی علی الفلاح بھی آیا ہے. اور یہ بھی آیا ہے کتابوں میں
کہ جب مؤذن، یہ جامع صغیر کی حدیث ہے، میں یہاں سب نہیں اب دکھا سکتا وقت کے لحاظ سے، جب مؤذن کہے قد قامت الصلاۃ تو حضور علیہ السلام فوراً کھڑے ہوتے. میں آپ کو یہ مختصر سے پڑھ کر سناتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی تکبیر ہو تو جب تک مجھ کو نہ دیکھو کھڑے مت ہو. اور فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب نکلتے تھے اپنے حجر مبارک سے جبکہ مؤذن حی علی الفلاح کہتا تھا. اور یہاں تشریح بھی کر دی کہ مسئلہ کی شافعی کہتے ہیں کہ تکبیر ختم ہونے کے بعد مقتدیوں کو اٹھنا چاہیے، اور امام حنبل کہتا ہے کہ حی علی الصلاح پر، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جب مؤذن حی علی الصلاح کہے تو مقتدی کھڑے ہو. اس کے بعد میں یہ جامع الصغیر ایک حدیث کی کتاب ہے جو بہت ہی مشہور ہے، جس کو سب مانتے ہیں، اس سے کوئی نہیں انکار کر سکتا انشاءاللہ العزیز. یہ پرانے بزرگوں کی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب ہے، اور اس حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ کان اذا قال بلال قد قامت الصلاۃ نہض، کہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد قامت الصلاۃ کہتے تھے تو حضور علیہ السلام جلدی سے کھڑے ہو جاتے تھے. تو اب مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پہلے سے بیٹھے رہتے تھے تبھی تو جلدی سے کھڑے ہو جاتے تھے قد قامت الصلاۃ پر. اس سے یہ بھی ثابت ہوا. اور پھر اس کے علاوہ یہاں رد المختار ہے، مشہور کتاب ہے، لائیے رد المختار مشہور کتاب ہے. اس میں بھی صاف طور پر بتایا گیا کہ مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ بیٹھے رہے، اور جب مقتدی حی علی الفلاح کہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ کھڑے ہو جایا کرے. اور اس کے بعد میں نماز شروع کی جائے. وَيُكْرَهُ لَهُ الْإِنْتِظَارُ قَائِمًا، کھڑے ہو کر انتظار کرنا نماز کے لیے یہ مکروہ ہے. وَلَكِنْ يَقْعُدُ، لیکن بیٹھے رہے. ثُمَّ يَقُومُ، پھر کھڑے ہو. اِذَا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تو کھڑے ہو. اور اس کے علاوہ اشعۃ اللمعات کی بھی حدیث ہے جس میں یہ مسئلہ آیا ہے کہ اقامت بیٹھ کر سننا چاہیے، کھڑے ہو کر نہیں. یہ بھی مشہور کتاب ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کو سب مانتے ہیں کہ اقامت شروع ہونے کے ساتھ ہی نماز کے لیے نہ اٹھ کھڑے ہو، بلکہ مجھے گھر سے باہر مسجد میں آتا ہوا دیکھو تو نماز کے لیے کھڑا ہو. یہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں. فقہ میں مذکور ہے کہ نمازیوں کو حی علی الصلاح کے الفاظ پر کھڑے ہونا چاہیے، اور شاید کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی وقت باہر تشریف لاتے تھے. یہ اشعۃ اللمعات ہے، مشہور کتاب ہے. اور پھر اس کے بعد یہ حنفی کہنے والے یہ جان لیں کہ کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، اور فتاوی عالمگیری بھی یہاں موجود ہے، اس میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے. اور اس کے علاوہ بہقی شریف سنن الکبریٰ میں یہ مسئلہ موجود ہے. اور میں بہت کتاب اس بارے میں دکھا سکتا ہوں انشاءاللہ العزیز. فتح الباری میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، مشہور کتاب ہے. اور موطا امام محمد یہاں موجود ہے میرے پاس. موطا امام محمد یہ حدیث کے کتابوں میں، جیسے ابھی میں ابن جریر الطبری کے تفسیر کو، سب سے پرانی تفسیر جو ہے 1150 سال کے آپ کو دکھایا. اب دیکھ لیجئے یہ حدیث کے لکھی ہوئی اور چھپی ہوئی کتابوں میں سب سے پرانی کتاب ہے. سب سے پرانی کتاب، یہ کتاب 1250 سال کی ہے. یہ نئی چھپ رہی ہے ہر سال، لیکن پہلا نسخہ اس کا لکھا تھا یہ 1250 سال سے پہلے. اور اس میں امام محمد کہتے ہیں. امام محمد کون تھے؟ اے اپنے آپ کو حنفی کہنے والوں، امام ابو حنیفہ کے سب سے پہلا شاگرد امام محمد رحمت اللہ علیہ کہتے کہ لوگوں کے لیے مناسب یہ ہے کہ جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تو کھڑے ہو جائے اور اپنی صفیں تب برابر کر لے اور کاندھے سے کاندھے ملائے. جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہے تو امام تکبیر کہے. اور یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے. اب مسئلہ میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صاف ہو گیا. اور کوئی سوال ہو تو آئیے. اچھا، چھٹے سوال کا بھی موقع دیا جائے. امام صاحب، میرا سوال یہ ہے، آپ کوئی کتاب سے ثابت کر سکے انگوٹھا چومنا جائز ہے؟ امام صاحب، یہ شخص بلاک رنگ کا جماعت کا ہے، اور ان کا سوال یہ ہے کہ انگوٹھا چومنا کیا کوئی کتاب سے ثابت ہے؟ آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ انگوٹھا چومنے کے مسئلہ پرانے زمانے سے، یہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر چلا آ رہا ہے. یہ آج کل کی بات نہیں ہے. یہ آدم علیہ السلام سے یہ مسئلہ اب چلا آ رہا ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ اب بھی لوگ اس میں جھگڑ رہے ہیں. پتہ نہیں کہ ان کو جھگڑنے سے اور جھگڑا کروانے سے کیا ملتا ہے. یہ رد المختار حنفیوں کے مشہور اور
مستند کتاب ہے، مانی ہوئی کتاب ہے. فرماتے ہیں یستحب ان یقال عند سماع الاولى من الشہادہ، کہ جب پہلی بار شہادہ پڑھی جائے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو کہا جائے مستحب ہے کہ یہ کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. وعند الثانیۃ منہا، اور دوسری بار جب کہا جائے تو کہے مستحب ہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. اور ثم یقول، پھر اس کے بعد میں کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر بعد وضع الظفرین الابہامین علی العینین. یہ کہے اپنے انگوٹھا کو چوم کر کے آنکھوں پر ملنے کے بعد. اور کیا ہوگا اس سے؟ فإنہ علیہ السلام یکون قائدا لہ الی الجنہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انگوٹھا چوم کر کے آنکھوں پر لگانے والے اور یہ دعا پڑھنے والے کے لیے جنت میں لے جانے کے قائد ہوگا. آپ ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. یہ رد المختار کہہ رہا ہے، میں نہیں کہتا. اگر یہ بھی شرک ہو تو اس کو بھی پہلے مشرک کرو. اور فرماتے ہیں حدیث کی کتاب کنز العباد میں سے یہ حدیث نقل ہے. اور اس کے علاوہ تفسیر کے مشہور کتاب تفسیر روح البیان، جو کئی سو سال کی پرانی کتاب ہے، اس میں بھی یہ مسئلہ ہے. وضعف، یہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے. تقبیل ظفری ابہامیہ، اپنے انگوٹھوں کو چوم کر، مع مصحبتہ، اپنے انگوٹھوں کو چوم کر کے اور آنکھوں پر ملنا، والمسح علی عینیہ عند قولہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ کہنے کے وقت میں، لأنہ لم یثبت فی الحدیث المرفوع، یہ مرفوع حدیث سے تو نہیں ثابت ہے. ولکن المحدثین اتفقوا علی ان الحدیث، جب سب محدثین متفق ہیں اس بات پر کہ ضعیف حدیث اگر کوئی ہو تو اس سے فرض نہیں ہوتا، کوئی کام واجب نہیں ہوتا، لیکن جائز اور مستحب ہوتا ہے. تو ہم اس کو جائز اور مستحب مانتے ہیں. جو مشرک ہم کو مناتے ہیں اس پر، وہ ہمیں ثابت کرے کہ یہ کہاں، یہ رکاوٹ اس کے کہاں ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو بہت مشہور مستند کتابیں کافی ہیں. اگر کوئی اور مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے. اچھا، ساتویں سوال کے لیے اجازت ہے. امام صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ عید میلاد النبی کے جلسہ میں اور جلوس نکالنا جائز ہے؟ امام صاحب، ان کا سوال یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت سری نام کے رہنے والے عید میلاد النبی کے موقع پر جلوس نکالتے ہیں اور نبی کے جھنڈا کو لہرا کر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں. کیا یہ کوئی کتاب سے جائز ہے؟ میرے پاس یہاں پر مشہور کتاب ہے تاریخ الخلفاء. یہ تاریخ الخلفاء بہت پرانی کتاب ہے، اور اس میں یہ واقعہ رقم ہے، مرقوم ہے. یہ واقعہ مرقوم ہے اس میں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، آپ غور سے سنیے، تو اس سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے تھے. جب عمر فاروق ایمان لے آئے تو حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر ہیں؟ حضور علیہ السلام نے کہا بے شک ہم حق پر ہیں. تو عمر فاروق نے کہا کہ تو اب باہر نکلے، اور لوگوں کی، مسلمانوں کی جماعت کی، جس میں خود رسول اللہ موجود تھے، 2 لین بنا، 2 صفیں بنی. پہلے میں ایک صف میں حضرت عمر فاروق آگے کھڑے تھے، دوسرے صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما آگے کھڑے تھے، اور یہ صف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم سے نکل کر اور جلوس کے صورت میں نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے کعبہ شریف میں آ کر نماز پڑھی. یہ کتاب یہاں موجود ہے، تاریخ الخلفاء، بہت پرانی 900 سال کی کتاب ہے. اور اس کے علاوہ یہاں الوفا باحوال المصطفیٰ ہے، الوفا باحوال المصطفیٰ، اور اس میں بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے مدینہ طیبہ تشریف لے جانے کے واقعہ بیان کیا گیا ہے. اور اس طرح سے اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ کے قریب ہوئے تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے، لیکن راستے میں جا کر ایمان لے آئے، اور آپ کے ساتھ 70 اور لوگ تھے، وہ بھی مسلمان لے آئے، پوری جماعت ایمان لے آئی. اب حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ مدینہ طیبہ میں ایسے نہیں جا سکتے، آپ کو چاہیے کہ آپ کے سامنے جھنڈا ہو اور تکبیر کہتے ہم مدینہ میں چلے. اور جھنڈا تو کوئی نہیں تھا، تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دستار کو سر سے اتارا، پگڑی کو اتارا اور نیزے میں باندھ لیا، اور اس کو فضا میں بلند کیے ہوئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلے جا رہے تھے مدینہ میں، اور نعرے تکبیر بلند کر رہے تھے، اور سارے صحابی پیچھے جلوس کی صورت میں آ رہے تھے. یہ جلوس کے بہت بہترین ثبوت ہے حضور علیہ السلام کے زمانے میں، خود آپ اس میں شریک تھے. یہ اس کتاب میں یہ
دو باتیں بیان کی گئی ہیں. کتاب کا نام وفا الوفا ہے اور یہ بہت پرانی کتاب ہے, تقریباً 500 سال پہلے یہ لکھی گئی. اس میں وہی حدیث ہے, فقال بریدۃ للنبی, بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ نہیں جا سکتے آپ مدینہ میں بغیر جھنڈے کے. پھر آپ اپنا جھنڈا حضور علیہ السلام کے لیے آپ اپنا پگڑی اتارا. لا تدخل المدینہ الا ومعک اللواء, آپ کے ساتھ جھنڈا ہونا چاہیے. فحل امامتہ, اپنا امامہ اتارا. ثم شزھا فی رمح, اور اس کو اپنے نیزے میں باندھا. ثم مشى بین یدی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ کے آگے آگے چلتے تھے اور اس طرح سے یہ بھی جلوس ہوا. اور پھر جب مدینہ میں آپ گئے تو فرح اہل المدینہ بمقدمہ صلی اللہ علیہ وسلم, مدینہ والے بہت خوش تھے کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے ہیں. یہ حدیث ہے. اور اتنا خوش وہ تھے کہ اس سے زیادہ خوش اس کو کوئی کبھی نہیں دیکھا تھا. وفی فی البخاری, بخاری میں یہ حدیث برا بن عازب سے روایت کی, ما رأیت اہل المدینہ فرحوا بشیء فرحهم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ کے تشریف آوری سے زیادہ خوشی وہ کسی چیز پر نہیں ہوئے تھے. اور فرماتے ہیں کہ حبشی لوگ اپنے ہتھیاروں سے کھیلنے لگے اور پردہ دار پاک دامن خواتین گھروں کے چھتوں پر چڑھ کر یہ پڑھ رہے تھے کہ طلع البدر علینا, نعت پڑھ رہے تھے. تو اب ہم جلوس میں یہی کرتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ یہاں ایک بہت مضبوط ملا علی قاری, بہت مشہور امام گزرے ہیں, الامام الحافظ المحدث الشیخ ملا علی قاری, جو مکہ شریف میں حنفیوں کے امام تھے. اس کے یہاں واقعہ بیان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا, وورد, یہ بیان کیا گیا, لما خلق اللہ آدم, جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا, جعل ذلک النور فی ظہرہ, آدم علیہ السلام کے پشت میں یعنی پیٹھ پر نور محمدی کو لگا دیا. فکان یلمع فی جبینہ, وہ نور آپ کی جبین پر چمکتا تھا. ثم رفعہ اللہ تعالی علی سریر مملکتہ, پھر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اپنے مملکت کے, اپنے تمام ملکوں کے تخت پر بٹھایا. وحملہ علی اکتاف ملائکتی, اور اس آدم علیہ السلام کو اس تخت کے سمیت فرشتوں کے کاندھوں پر رکھ دیا. وامرہم فطافوا بہ فی السماوات, پھر فرشتوں کو حکم ہوا تو وہ آدم علیہ السلام کو لے کر کے آسمانوں میں جلوس چلائے. یہ ملا علی قاری کی کتاب ہے. اور اگر کوئی اس پر ہم کو شرک یا بدعتی کہے تو پہلے اس کو کہے, اس بزرگ کو کہہ کر جہنم میں پہلے جائے, پھر ہم کو بتائے مشرک اور بدعتی. اور پھر فرماتے ہیں وَأَمَّا مُلُوكَ الْأُنْدُلَسِ, کہ ملک اندلس میں, والغرب, اور مغرب کے ملکوں میں, فَلَهُمْ فِيهِ لَيْلَةٌ, اس میں میلاد النبی کے رات, تَسِيرُ بِهَا الرُّكْبَانُ, ہر طرف سے لوگ سوار ہو کر آتے ہیں. يَجْتَمِعُ فِيهَا أَئِمَّةُ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ, بڑے بڑے عالم بھی اس میں شریک ہوتے ہیں. فمن یلیہم من کل مکان, اور ہر جگہ سے وہ آتے ہیں. تعلوہا بین اہل الکفر کلمۃ الایمان, اور وہ چلتے ہیں سڑکوں پر سوار ہو کر اور گھوڑوں پر سوار ہو کر چلتے ہیں, اور وہ کلمہ توحید, کلمہ ایمان بلند کرتے ہیں. جسے ہم سری نام میں پاراماریبو کے شہر میں گھوم کر اور کلمہ توحید بلند کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر میرے خیال میں جلوس میلاد کے کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا. اب کوئی سوال ہو تو آپ پوچھئے. امام صاحب, ایک سوال ہے کہ جب اپنے میت کو ہم دفن کر دیتے ہیں تو قبر پر آذان پکارتے ہیں, شریعت سے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ امام صاحب, یہ ہمارے حاجی صاحب صوفیہ سلوس کی جماعت کی ہے, اور ان کا سوال یہ ہے کہ قبر پر ہم اذان دیتے ہیں, کیا یہ کوئی کتاب سے جائز ہے؟ عزیز بھائی, قبر پر اذان دینے میں کیا برائی, اذان دینے میں کیا برائی ہو گئی؟ اذان دینے سے کس کو تکلیف پہنچ گیا؟ حدیثوں میں آتا ہے, میں ثابت کر سکتا ہوں, بخاری شریف کی حدیث میں اور مسلم شریف کی حدیث میں, اور کتاب الاذکار یہاں میرے پاس ہوگا, کتاب الاذکار اس میں بھی ہے یہ حدیث. یہاں کتاب الاذکار حدیث بیان کیا گیا کہ شیطان, اور یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے, فرمایا گیا اذا
تغولت لکم الغیلان فنادوا بالاذان، اگر شیطان کا دخل ہو تو اذان دو. اور والمراد، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ادفعوا شرها بالاذان، کہ اذان دے کر شیطان کے شر سے بچو. فإن الشیطان اذا سمع الاذان ادبر، شیطان جب اذان سنتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتا ہے، وہ بھاگتا ہے. تو اذان سن کر کس کو تکلیف ہوتا ہے؟ شیطان کو. اور میرے عزیز دوستو، اذان سن کر شیطان بھاگتا ہے. ہم قبر میں دفنانے کے بعد کیوں اذان دیتے ہیں؟ آئیے اس کے بھی میں ثبوت پیش کر دیں. یہاں میرے ساتھ میرے پاس السنن الکبریٰ للبیہقی، بیہقی شریف جس کو ہم عام طور پر کہہ لیا کرتے ہیں، وہ موجود ہے. اور یہ وہ کتابیں ہیں کہ مشہور ہیں، شاید سری نام والے ان کو نہیں دیکھے ہوں تو میں ٹیلی ویژن پر ان کو دکھا دوں گا، شاید انڈیا پاکستان میں نہیں دیکھنا نصیب ہوا ہو تو یہاں دیکھ لیں ان کتابوں کو اور پڑھ کر اور اب سے ایمان لے آئے. کسی بات کو آج سننا یہ نئی بات نہیں ہے، میری کانوں میں آج نئی ہو سکتی ہے لیکن کتابوں میں بہت پرانی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کی یہ بات ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کے زمانے کی بات ہے. اب فرماتے ہیں سعید بن مسیب قال حضرت عبد اللہ بن عمر فی جنازت، میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک جنازہ میں شامل تھا. فلما وضعها فی اللحد، جب اس کو قبر میں رکھ دیا گیا، قال بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ عام طور سے کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فلما اخذ فی تسویۃ اللبن، جب اس قبر کو بند کرنے لگے، علی اللحد، اس قبر کو جب بند کرنے لگے، قال، تو وہ دعا مانگا. حضرت عبداللہ بن عمر دعا مانگا میت کو قبر میں رکھ کر. جب قبر کو بند کرنے لگے اینٹ سے، دعا کیا مانگا اللہم اجرہا من الشیطان، کہ اے اللہ اس قبر کے مردے کو شیطان سے بچا. مطلب یہ ہے اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ قبر کے اندر شیطان کے دخل ہوتا ہے مردے کو، اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر مردے کے لیے شیطان سے پناہ کے دعا مانگا. اب پھر جب ایک حدیث میں آیا کہ اذان سے شیطان بھاگتا ہے اور قبر میں دوسری حدیث میں آیا کہ قبر میں شیطان دخل دیتا ہے، تو ہم اذان پڑھ دیا قبر میں دفنانے کے بعد میں شیطان سے مردے کو بچانے کے لیے، تو اس میں کیا حرج ہو گیا؟ یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، لیکن اس سے فائدہ ہے، مستحب ضرور ہے، مردے کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ کتاب ترجمان السنہ میرے پاس یہاں ہے، بدر عالم دیوبندی اس میں حدیثیں جمع کیا ہے اور یہ کتاب صحیح ہے، اس میں بہت صحیح حدیث ہے. اور اس میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا تو آپ کو اکیلے تھے، وحشت ہوئی، اور وحشت کے وقت میں جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کر لما نزل آدم بالہند فاستوحش، اس کو وحشت ہوئی، گھبراہٹ ہوئی. فنزل جبریل آئے فنادا باذان، اذان پکارے تاکہ وحشت دور ہو. قبر میں بھی وحشت ہوتی ہے، اسی لیے ہم اذان پکارتے ہیں اپنے مردوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. جو کوئی اس کو شرک بتائے وہ ثابت کرے کہاں منع ہے کہاں نہیں کرنا چاہیے. اور بہت ساری کتابیں ہیں، رد المحتار ہے اور بہت ساری کتابوں سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی ہے. اب 9ویں سوال کے لیے اجازت ہے. امام صاحب ایک سوال ہمارے ہیں. جی، سوال یہ کہ جمعہ کے نماز کے بعد صلاۃ والسلام جو پڑھا جا ہے وہ ثابت ہے کہیں؟ امام صاحب، یہ ہمارا بزرگ جو فریڈن برخ بہت دور سے آئے، فریڈن برخ کا جماعت کا ہے، تو ان کا سوال یہ ہے کہ جمعہ کے بعد صلاۃ السلام پڑھنا کیا کوئی کتاب سے ثابت ہے؟ قرآن کریم میں یہ آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو درود بھیجو ان پر اور سلام. وہاں نہیں بتایا گیا کہ کب نہ بھیجو. اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ کب نہ بھیجو. خدا نہیں بتایا، رسول نہیں بتایا، کوئی محقق امام نہیں بتایا کہ کب نہ بھیجو درود. یہ ہم کو بتائیں گے کہ اے سنیوں تم درود نہ بھیجو، ہم کو تکلیف ہوتی ہے. ان کو درود پڑھنے سے، ہمارے درود پڑھنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو ہم تو یہ کہیں گے کہ ہم درود پڑھیں گے. اور جامع الصغیر کی یہ حدیث ہے یہاں پر میرے سامنے موجود ہے. اس میں لکھا ہے کہ جو کوئی جمعے کے دن جو کوئی درود پڑھے تو اس کے لیے 80 برس کے گناہ معاف کیے جائیں گے. 80 برس کے گناہ معاف کیے جائیں گے.
تو ہم درود پڑھتے ہیں جمعے کے دن، اور اس میں یہ بھی آیا ہے، یہ کتاب الشفا پرانی کتاب ہے، قاضی ایاز کے 1000 برس کی کتاب ہے، اس میں یہ بھی آیا ہے کہ جب کسی مجلس میں جاؤ تو درود پڑھو مجلس کے شروع میں، اور جب مجلس سے نکلنے لگو اپنے اپنے مکان پر واپس جانے لگو تو بھی درود شریف پڑھو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب تم جمعہ کے دن اپنے نبی کثرت سے سلام پیش کیا کرو، کیونکہ جمعہ کو میری خدمت میں خصوصی سلام پیش کی جاتی ہے۔ تو اب اس سے صاف ظاہر ہوا کہ جمعہ کے دن ہم پڑھیں، ہمارے 80 برس کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور یہاں تبلیغی نصاب ہے، وہابیوں کی کتاب تبلیغی نصاب، اور وہ لکھتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد درود پڑھنا چاہیے، بہت افضل ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں، تو ان کے بھی قول کے مطابق ہو گیا، ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اب موقع ہے پھر دوسرا ایک سوال اور کرنے کے لیے، کوئی ہے؟ السلام علیکم امام صاحب، میرا سوال یہ ہے، ریڈیو پر میں سنتا ہوں کہ فاتحہ کر سکتے ہیں مگر کھانا پہ فاتحہ نہیں کرتے ہیں۔ امام صاحب، اس بزرگ کا سوال یہ ہے کہ بتایا گیا ہے ریڈیو پر لوگوں کو کہ فاتحہ کر سکتے ہیں لیکن کھانا سامنے رکھ کر نہیں۔ میرے عزیز بھائی، میں یہاں اشرف علی تھانوی کی کتاب سے ثابت کرتا ہوں، امداد المشتاق حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی۔ اگر یہ شرک ہے تو تھانوی بھی مشرک ہو جائے گا۔ جب مثنوی شریف ختم ہو گئی، بعد ختم حکم شربت بنانے کا دیا، اور ارشاد ہوا کہ اس پر مولانا روم کی نیاز بھی کی جاوے گی۔ 11 بار اس شربت پر 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر نیاز کی گئی اور شربت بٹنا شروع ہوا۔ یہ اشرف علی تھانوی خود لکھتے ہیں کہ شربت بنا کر اس پر پڑھو، اس پر صاف لکھا ہے کہ اس پر پڑھا گیا 11 بار سورہ اخلاص۔ اب آئیے، ایک بہت ہی بڑے بزرگ، یہ کتاب ہے فتاوی عزیزیہ، حضرت مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بہت پرانی ہے، جب اشرف علی تھانوی بھی ابھی نہیں پیدا ہوا تھا۔ اشرف علی تھانوی کے پیر کی یہ کتاب ہے، اور آپ لکھتے ہیں کہ جس کھانے کا ثواب حضرت امامین یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو پہنچایا جائے اور اس پر فاتحہ اور قل اور درود پڑھا جاوے، ٹھیک سے آپ غور کیجئے، جس کھانے کا ثواب امامین کو پہنچایا جاوے اور اس پر یعنی اس کھانے پر فاتحہ اور قل اور درود پڑھا جاوے، وہ کھانا تبرک ہو جاتا ہے، اس کا کھانا بہت خوب ہے۔ اور آگے اور فرمایا، حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ میں سے ہے، ان کو سب مانتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ولی کے نام لے کر آیا ہے۔ عزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب کے نام ہے فتاوی عزیزیہ، رضا خانی کتاب نہیں ہے، اعلیٰ حضرت سے بہت پہلے کی ایک کتاب ہے، جس کا جی چاہے آ کر دیکھ لے۔ میرے عزیزوں، کئی لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ مشال تو کتاب پڑھتا ہے لیکن زبانی کچھ بول دیتا ہے کتاب دکھا کر، کتابوں میں یہ باتیں نہیں ہوتی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسے بہت لوگوں کو کہہ دیا گیا۔ میں آج ان باتوں سے بچنے کے لیے آپ کو یہ بتا دوں کہ مدت سے چیلنجیں ہو رہی ہے کہ آؤ سامنے آؤ، میدان میں آؤ، کوئی نہیں نکلتا۔ ہم کتاب یہاں پیش کرتے ہیں تو بھی بکتے ہیں کہ یہ کتابیں غلط دکھاتا ہے، منہ سے کچھ بولتا ہے، کتاب میں کچھ اور ہے۔ تو چل جو میں دکھا رہا ہوں، یہ کتابیں غلط دکھا رہا ہوں یا صحیح دکھا رہا ہوں؟ میں ان کتابوں کو غلط دکھا رہا ہوں، ان میں وہ باتیں لکھا ہے یا نہ لکھا ہے؟ ہاں، جو پڑھنا جانتا ہے وہ آ کر دیکھ لے۔ اتوار کو 10 بجے میں ان کی انتظار کروں گا، اگر وہ حق پر ہے تو وہ آ جائے، اگر نہیں آئے تو وہ غلطی پر ہے۔ ان کے لیے موقع ہے، اب میں خود ان کے لیے موقع بنا دیا ہوں، میدان میں تیار کر چکا ہوں، پیسہ میں بھر دیتا ہوں اور وہ مفت میں آ جائے، اور اگر آ کر میری غلطی، میری رضا خانیت، میرے نیا دین کو جس کے وہ دعویٰ کر رہے ثابت کر دے تو مجھ سے 10,000 روپیہ انعام بھی لے کر جائے۔
یہاں تک تھے آج کے لیے پروگرام جو آپ کو دکھائی بھی گئی ہے اور سنائی بھی گئی ہے اور ثابت کی گئی ہے، لیکن یہاں سے یہ پروگرام ختم ہونے والا نہیں، ابھی تو یہ پروگرام شروع ہوا۔ آج کا جو پروگرام ہے، ان چند منٹ جو باقی ہے، ان میں صرف کہا جاتا ہے کہ پھر سے ایک پروگرام اس کے بعد میں ہونے والا ہے، جہاں پر باقی جو کتنی مسائل اور کتنے سوال کے جواب دینے کے لیے ہمارا امام تیار ہے، اور ہم دیتے رہیں گے اور ہم کہتے رہیں گے ہم اہل سنت والجماعت حنفی کا ہے، ہم حق پر ہیں اور حق کی بات کتابوں میں ہے۔ آ کر دیکھیے، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں تو آ کر دیکھیے کتابوں میں۔ ہم اپنے امام کے طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ وہ اس پروگرام کو ختم کرے اور پھر سے دوسرا پروگرام کے لیے ہم تیاریاں کریں۔ امام صاحب، میں یہ بات بھی اعلان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ آخری بار ہے کہ میں اپنے زبان کو اور اپنے ہاتھ کو، اپنے جسم کے، اپنے جماعت کے لوگوں کو ناپاک کر رہا ہوں ان ناپاک لوگوں کی باتوں پر۔ اس کے بعد میں ان ناپاکیوں میں نہیں مبتلا ہوں گا۔ 19 تاریخ کو مجھے یہاں سے جانا ہے، اتوار کو آ جائے، پھر اتوار کے بعد میں چاہے وہ جتنا پروگرام کرتا رہے، جتنا بکتا رہے، جتنا گالیاں دیتا رہے گا، ہمیں ان کے لیے جواب نہیں ہوگا۔ سمجھدار مسلمانوں کے لیے یہ فیصلہ ہونا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے اور دیانتداری کے ساتھ اب ان کے لیے فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کون حق پر ہے، کون غلطی پر ہے۔ جو حق پر ہے انہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ ہو جائے، اس لیے کہ خدا بھی حق والے کے ساتھ ہے۔ وہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حق پر ہے ان کے ساتھ خدا ہے، اور وہ ترقی یافتہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا چلا جائے گا۔ شکریہ۔ انشاءاللہ العزیز کل پھر ہمارا پروگرام تقریباً 9:30 بجے آپ STV کے ذریعے سے سنتے رہے، اور اتوار کو 10 بجے سویرے تیاتر دی پارل میں تمام سورینام کے مسلمانوں کو دعوت ہے، آ کر حق اور باطل کا فیصلہ اپنے آنکھوں سے دیکھیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما